یہ ایمان والو تم کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ ایمان والو عبادت کے اعتبار سے کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ ایمان والو زکوٰۃ کے اعتبار سے کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ ایمان والو روزے کے اعتبار سے کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ ایمان والو اخلاق کے اعتبار سے کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ ایمان والو ملازمت کے اعتبار سے کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ ایمان والو معاملات کے اعتبار سے کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ ایمان والو لباس کے اعتبار سے کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ ایمان والو معاشرت کے اعتبار سے رہن سہن کے اعتبار سے کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ ایمان والو بچوں کی تربیت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق زندگی میں داخل کرو، یہ ایمان والو شادی کے اعتبار سے کامل اسلام میں داخل کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم دوست و بزرگوں، اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں کامل اور مکمل شریعت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کامل شریعت ہم کو دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اور اتنی کامل اور مکمل شریعت ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہماری رہبری نہ فرمائی گئی ہو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کیا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ دین اسلام پر چلنا گویا کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور زندگی کے کسی گوشے میں اسلامی طریقے کو چھوڑے گویا کہ وہ نعمت الہی سے محروم ہے۔ پہلی آیت شریفہ جو پڑھی میں نے، ایمان والو کامل اسلام میں تم داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہ آیت شریفہ شان نزول کے اعتبار سے چاہے خاص ہیں، ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اکرمہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنہ سے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ آیت شریفہ اس وقت میں نازل ہوئی جبکہ کچھ یہودی عالم نے اسلام قبول کیا، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر احباب نے
تو ان کی تمنا یہ تھی کہ سنیچر کے دن کی تعظیم کی جاوے، اور یہودی مذہب میں سنیچر کی تعظیم کا حکم تھا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی تمنا یہ تھی کہ اونٹ کے گوشت کو ہم چھوڑ دیں، اور یہودی مذہب میں اونٹ کے گوشت کا کھانا حرام تھا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد میں یہ باتیں جو پہلے مذہب میں تھی، سنیچر کی تعظیم کرنا، اسی طریقے پر اونٹ کا گوشت کھانا حرام، یہ پہلی شریعت میں تھا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد میں ان کی تمنا یہ ہوئی کہ اس کے مطابق ہم چلتے رہیں، تو اس کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت شریفہ چاہے نزول کے اعتبار سے خاص ہیں، مفہوم کے اعتبار سے عام ہیں۔ اس آیت شریفہ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، یہ ایمان والو تم کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ ایمان والو عبادت کے اعتبار سے کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ ایمان والو زکوٰۃ کے اعتبار سے کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ ایمان والو روزے کے اعتبار سے کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ ایمان والو اخلاق کے اعتبار سے کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ ایمان والو ملازمت کے اعتبار سے کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ ایمان والو معاملات کے اعتبار سے کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ ایمان والو لباس کے اعتبار سے کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ ایمان والو معاشرت کے اعتبار سے رہن سہن کے اعتبار سے کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ ایمان والو بچوں کی تربیت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق زندگی میں داخل کرو، یہ ایمان والو شادی کے اعتبار سے کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن میرے بھائیوں، افسوس ہے اس بات کا، ہم زکوٰۃ کے اعتبار سے تو مسلمان ہیں، عبادت کے اعتبار سے تو مسلمان ہیں، لیکن جہاں شادی کا موقع آتا ہے، شادی کے موقع پر اسلامی طریقے کو دھکے مار کر کے اپنی زندگی میں سے نکال دیتے ہیں۔ آج شادیوں کے موقع پر بے تحاشا خرچ کیا جاتا ہے، اور سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف یہ ہماری شادیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارے نبی نے شادی کا آسان طریقہ عمل کر کے امت کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شادی کا طریقہ تھا، جو منگنی کا طریقہ تھا، جو بچوں کی رخصتی کا طریقہ تھا، اور جو ولیمے کا طریقہ تھا، اس طریقے کو ہماری شادی میں سے دھکے مار کر کے نکال دیا ہے، اور وہ طریقہ جو غیر مسلم کا طریقہ ہے، اور وہ طریقہ جو قرآن کے مخالفین کا طریقہ ہے، اور وہ طریقہ جو اسلام کے دشمنوں کا طریقہ ہے، آج ہماری شادی میں داخل ہو چکا ہے۔ کیا پڑھا ہوا مجمع، کیا عبادت کرنے والا مجمع، کیا جاننے والا مجمع، کیا نہ جاننے والا مجمع، سب اسی بہاؤ میں بہہ گئے۔ آج جب شادی ہوتی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے یہ مسلمان کی شادی نہیں ہے، یہ کوئی غیر مسلم کی شادی ہے، یہ نبی کے نام لینے والے کی شادی نہیں ہے، یہ اسلام کے دشمنوں کی شادی ہے۔ اور عجیب تماشا بنا ہوا ہے، ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکالتے ہیں، اور جو کرنا ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور اسلامی طریقے پر اپنے شادیوں کو، اسلامی طریقے پر اپنی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج اس وقت میں ہماری شادیوں میں جو جہیز کی مصیبت ہے، یہ جہیز کا لینا دینا کس کا طریقہ ہے؟ کیا ہمارے نبی کا طریقہ ہے؟
ہرگز نہیں، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے. یہ اسلام دشمنوں کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے. ہمارے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ جہیز ہرگز نہ لیا جائے. شادی کے موقع پر صرف 2 خرچے ہیں. ایک خرچہ مہر کا ہے اور دوسرا خرچہ ولیمے کا ہے. یہ دونوں خرچے شوہر کے ذمے ہیں اور لڑکی کے ذمے کوئی خرچہ نہیں ہے. قرآن نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ. یہ 5ویں پارے کی آیت ہیں. اور 4تھے پارے کے اخیر میں جن عورتوں کے ساتھ میں نکاح کرنا حرام ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اور پھر 5ویں پارے میں کہا کہ یہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کے علاوہ عورتوں کے ساتھ میں اے مردوں، اے جوانوں، تم تمہارے مالوں کے ذریعے سے شادی کرو. یا مال خرچ کرنے کی نسبت شوہروں کی طرف کی جا رہی ہیں، مردوں کی طرف کی جا رہی ہیں. اے مردوں، اے جوانوں، تم تمہارے مال کے ذریعے سے یہ شادی کرو، نہیں کہ عورتوں کے مال کے ذریعے سے شادی کی جاؤ. سیاہ ستہ کی روایت ہیں ان علقمہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، جو شخص تم میں گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے، جو شخص تم میں گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے، گھر میں سامان لانے کی طاقت رکھتا ہے اور بیوی کا خرچہ دینے کی طاقت رکھتا ہے، گھر میں سامان لانے کی طاقت رکھتا ہے، چاہیے کہ وہ شادی کرے. تو گھر میں سامان لانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہے کو دی ہیں. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو دلہا اور جو نوجوان گھر بسانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، بیوی کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، گھر میں سامان لانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ایسے صورت میں ان دلہوں کو، ان لڑکوں کو کہا جا رہا ہے تم کو شادی نہیں کرنی ہے، تم روزہ رکھو اور کثرت کے ساتھ میں روزہ رکھنے کے ذریعے سے اپنی قوت شہوانیہ کو دباؤ. آج کیا ہو رہا ہے؟ شادی کے موقع پر عورتوں سے جہیز کو لیا جاتا ہے، دلہنوں سے سامان کو لیا جاتا ہے، حالانکہ گھر میں سامان کے لانے کی ذمہ داری دلہے کی ہے، شوہر کی ہے، نہ کہ بیوی کی، عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں. یہ کیا کم ہے کہ ایک ماں باپ اپنی لڑکی کو 20 سال تک پالا اور پالنے کے بعد میں اپنے گھر کو چھڑا کر تمہارے حوالے وہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں سامان بھی دے رہے. وہ دلہا بے غیرت ہیں، بے شرم ہیں کہ عورت اپنے گھر سے چارپائی کو لاوے اور یہ دلہا اس کے اوپر لیٹتا ہے. بے غیرت ہے وہ شوہر، وہ جہیز کا سامان لاوے اور فریج لاوے، واشنگ مشین لاوے اور بہت سارا سامان لاوے اور یہ دلہا اس کو استعمال کرے. یہ جہیز کا لانا دینا کیا اسلامی طریقہ ہے؟ کیا ہمارے نبی کا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو العاص کے ساتھ میں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جہیز کا سامان نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ میں کیا تھا. آپ نے کوئی جہیز کا سامان نہیں دیا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ میں کیا تھا. آپ نے کوئی جہیز کا سامان نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ میں کیا تھا. آپ نے کوئی جہیز کا سامان نہیں دیا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نکاح کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر حضرت عائشہ کے پاس سے کوئی جہیز کا سامان نہیں لیا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، سن ہجری 2 میں وہ بیوہ ہو گئی. ان کے خاوند خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شہید کیے گئے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہو گئی. عدت کے پورا ہونے کے بعد میں اب یہ اسلامی طریقہ دیکھو کہ منگنی کا طریقہ کیا ہے. کتنا آسان منگنی کا طریقہ ہے. منگنی اس کو کہا جاتا ہے مرد اور عورت دونوں کے طرف سے ایک بات طے ہو جاوے، ہمارا لڑکا اور تمہاری لڑکی، یہ منگنی ہو گئی. اور آج تو عجیب تماشا ہے، منگنی کے موقع پر بھی نہ معلوم کتنا خرچ کیا جاتا ہے اور ٹوکرے بھر بھر کر کے پتہ نہیں کیا کیا سامان لے جاتے. برادران وطن کے ساتھ میں رہتے ہوئے، ان غیر مسلموں کے ساتھ میں رہتے ہوئے، ان کی منگنی میں جو طریقہ تھا آج مسلمانوں میں اپنے منگنی میں داخل کیا. اور غیر مسلم میں ہلدی کے نام کی جو رسم تھی مسلمانوں نے اپنے شادی میں داخل کی. بارات کے نام کی ان کے وہاں جو رسم ہے اور 200-500 باراتی لڑکی کے گھر جا کر کے کھانا کھاتے ہیں، یہ غیر مسلم کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ، ہمارے نبی کا طریقہ نہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ سنت کے مزاج کے خلاف ہے. حضرت عمر رضی اللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میری بہن کے بیوہ ہو جانے کے بعد عدت پوری ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. حضرت عمر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا کہ میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہیں اور میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ میں شادی ہو جاوے. انہوں نے کہا کہ میں سوچتا ہوں. سوچنے کے بعد میں جواب دیا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی. اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بات کو رکھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا. اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خبر بھیجی کہ حفصہ کے ساتھ میں نکاح کرنے کے لیے میں تیار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہو گیا. اس نکاح کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کے نکاح میں کوئی جہیز کا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی معزز جماعت کو لے کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر یعنی اپنی بیوی کے گھر پر جا کر کے آپ نے بارات کا نام کا کوئی کھانا نہیں کھایا. اللہ نے اس لیے مال دیا ہے کہ اس طرح فضول خرچہ کرو. مہر دینے کی ذمہ داری شوہر کی ہے. اسی طریقے پر حیثیت کے مطابق ولیمہ کرے، بڑے ولیمے نہ کرے. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نکاح میں دھوم دھام کے ساتھ میں خرچ کرتا ہوں، یاد رکھنا ہم برادری کو تو خوش کریں گے، سماج کو تو خوش کریں گے، ہمارے نبی اس سے خوش نہیں ہوں گے. آج شادی کے موقع پر کتنا خرچ کیا جاتا ہے. اور عجیب بے غیرتی کی بات ہے کہ ہمارے لڑکیوں کو پارلر ہاؤس میں
غیر محرم مردوں کے پاس میں اس کو بنانے اور سنگارنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ بھیجنے والے بے غیرت ہیں، بے شرم ہیں کہ پرایا مرد اس کو ہاتھ لگاوے اور اس کو بناؤ سنگار کرے۔ پھر عجیب تماشا، جب ولیمہ ہوتا ہے تو مستقل ٹیبل لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں پیسے لکھنے کے لیے۔ کیا جاتے ہوئے کھانے کا بل دے کر کے جاؤ؟ تو پھر کیوں ولیمہ کرتے ہو اگر طاقت نہیں؟ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے نکاح میں دیا اتنے پیسے، ہماری نکاح کی باری آئے گی اس سے بڑھا کر کے وہ مجھے دے گا، اور اس کو لوگ لکھتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان کر کے پیسے دے کر کے اس سے زیادہ کی طلب مت کرو۔ یہ قرآن کا سراسر حکم ہے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ یہاں شادی میں 1000 دیے، ہماری شادی آئے گی وہ 1200 1500 دے گا، قرآن نے منع فرمایا۔ پھر عجیب تماشا، دلہن کو سنگار کر کے اوپر بٹھاتے ہیں اسٹیج کے اوپر۔ یہ تو بے شرمی کی بات ہے۔ جس کی شادی ہوتی ہے وہ دلہن تو چھپا کرتی ہے، کھلے عام گما نہیں کرتی۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی کہ منگنی کے نام کے خرچوں کو ہٹا دیوے، بارات کے نام پر جو کھانا کھلایا جاتا ہے اور جو کھایا جاتا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے پر جہیز کے نام پر جو سامان دیا جاتا ہے، یہ لیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے شادی کے موقع پر، لینا دینا کچھ بھی نہ ہو، شادی ہو جانے کے بعد میں 1 2 سال کے بعد میں اپنی بیٹی کے لیے مکان بنا کر دو، کوئی دکان دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن شادی کے موقع پر جو چیز کی جاتی ہیں وہ رسم بن جاتی ہیں، اور رسم بننے کے بعد میں غریب سے غریب ہوتا ہے اس کو بھی وہ کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ شادیوں کے موقع پر قرض لے کر کے لوگ اتنا سارا خرچ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہماری جو شادیاں ہو رہی ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب بتاؤ اس پر کون عمل کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کر، اور پھر شادی ہوتی پھر وہی کریں گے جو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔